بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم لا الہ الا هو الملک الحق المبین محمد رسول اللہ وصادق الوعد الامین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج میں مدینہ شریف میں جو لوگ اعتکاف کے لیے بڑا پریشان رہتے ہیں ان کے لیے میرا ایک تجربہ ہے، اور جسے میں بھی بہت پریشان تھی، اور الحمدللہ میں اگلے سال گئے سال ہی گئی اور مسجد نبوی میں نے 10 دن کا سنت اعتکاف کری الحمدللہ۔ اور اس کی بہت لمبی کہانی ہے اس کی میری۔ میں نے نیت کری تھی اللہ سے کہ مجھے 10 دن کا اعتکاف کروں گی میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں۔ اور ایک دن میں نے سوچا، ایک دن تہجد میں نے دعا کیا کہ مجھے جانا تو ہے، اللہ پاک بلائیں گے جب جائیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت سارے عمرہ حج کری ہوں بہت زمانے سے، اللہ نے کرایا۔ جبل ثور پہ بہت سال پڑھائی کری ہوں، غار ثور میں، وہاں پر میں نے بہت عبادت کری ہوں غار ثور میں الحمدللہ۔ پہلا حج میں نے کی تھی 2002 میں، اس کے بعد بھی میں نے پھر حج بہت کیے، عمرہ کیے الحمدللہ۔ پھر اللہ کا کرم ہے، جانا تو تھا، کچھ فکس تو نہیں تھا۔ میری دوست تھی ایک، میری بہن تھی، اللہ اسے جزائے خیر دے، اس نے اچانک کہا کہ تمہیں عمرہ جانا ہے رمضان میں، تو وہاں پہ اعتکاف کر لو۔ اور اس کی کچھ حاجت تھی، اسے یقین تھا اللہ کی ذات پہ کہ میں انہیں بھیجوں گی تو وہ ہو جائے گا۔ کافی بار ہوا بھی، انہوں نے بھیجا تھا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ تمہیں پرمٹ لینا ہوگا، جو ہے لنک سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے تمہیں اجازت لینا ہوگا، پرمٹ لینا ہوگا اعتکاف کا۔ تو پھر میں نے جو ہے الحرمین اور نسک ایپ، جتنے ایپ تھے سب لیا، ٹور والے سے بھی بات کیا کہ مجھے پرمٹ لے لیں، تب میرا پرمٹ کرا دیں۔ میں نے خود بھی کیا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ جو سعودی میں رہتے ہیں وہ لوگ کریں گے وہاں پر، تو میرے دیور لوگ تھے، انہوں نے بھی بہت کوشش کی بہرحال، اور میں چلی گئی الحمدللہ۔ مجھے پرمٹ تو ملا نہیں، میں چلی گئی، اور 10ویں روزے کو میں یہاں سے چلی گئی الحمدللہ۔ پھر میں عمرہ کیے۔ پھر ہمارا جو ٹور تھا وہ 20 روزے کو جو ہے مدینہ شریف جانے والا تھا، تو ہم 20 روزے کو جاتے تو ہمیں کہاں ہی ملتا ہمیں وہ اعتکاف کرنے کے لیے۔ تو ہم لوگ خود آدھا سامان چھوڑے، اور آدھا سامان لے کر ہم لوگ 18 روزہ کو ہی ہم لوگ مدینہ چلے گئے، پرائیویٹ گاڑی سے باہر رکے، وہاں پہ انکوائری کاؤنٹر تھی، پھر وہاں پہ انکوائری کرے۔ اور میرے ساتھ میں الحمدللہ 2-3 پاکستانی بہنیں تھیں، وہ میرے انڈیا سے ہی واٹس ایپ پہ رابطہ تھا میرا ان کا، وہ لوگ بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ وہ بھی اکیلی تھی، اپنے بھائیوں کے ساتھ آئی تھی، میں بھی اکیلی اپنے بھائی کے ساتھ گئی تھی۔ اگر آپ کو جانا ہو تو 2 عورتیں ساتھ میں رہیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا، سامان کھانا لے جانا آنا آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ آدمیوں کو آنے نہیں دیتے نا اندر۔ تو پھر ہم گئے وہاں پہ، انکوائری کی، تو بولے کہ کاؤنٹر پہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر جائیے 28 نمبر میں، آپ وہاں پہ پرمٹ کے لیے آپ بات کریے۔ جب ہم گئے، ہماری وہ بہنیں تھیں گئیں، تو بولے نہیں فل ہو گیا ہے۔ تو ہم نے سب جگہ انکوائری کیا تو فل ہو گیا ہے، پر ہمیں اعتکاف میں تو بیٹھنا تھا۔ واپس ہم دوسرے کاؤنٹر پہ آئے، تو اللہ کے بندے ایک بیچارے اعظم گڑھ کے تھے انکوائری کاؤنٹر پہ، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، بولے سبینہ چالو ہے، اب 28 نمبر میں عورتیں بیٹھ رہی ہیں اعتکاف میں، آپ بھی بیٹھ جائیے، کوئی ہٹائے گا نہیں آپ کو۔ تو الحمدللہ میں اور ہماری 2-3 جو بہنیں پاکستان کی تھیں،
ہم لوگ سب پاری پاری اندر جا کے ظہر میں ہی 20ویں روزے کو بیٹھ گئے اور بہت تکلیف اٹھایا الحمدللہ. رات بھر باہر رہنا پڑا ہم کو کیونکہ ہمارے پاس سامان تھا. ہمارا ٹور تو 2 دن پہلے بعد میں آنے والا تھا. بہرحال بھائی تو سب سامان لے کے رکھا. پھر اس کے بعد میں جو ہے ہم آئے, نہا دھو کے اپنا اعتکاف میں بیٹھ گئے. اسی دن شام میں بارش ہوئی تو جن کی جو پرمٹ والی جو عورتیں تھیں تو یہ دیکھیے ان کے یہ بیگ ملتے تھے انہیں. پرمٹ والے میں اتنا ہی فرق تھا کہ ان کو بیگ ملتا ہے حرمین شریفین کا, ایک بستر اوڑھنے کے لیے چادر, ایک تکیہ اور کھانے کا کوپن ملتا تھا جو سحری میں باہر مطلب ایک دم باہر نہیں, گیٹ کے 28 نمبر کے باہر کھانا جا کے لے لو. تو چکن وکن رہتا تھا تو ویسے بھی ہم لوگ تو کھاتے نہیں چکن وکن. میں تو عامل ہوں تو میں تو کھاتی نہیں ہوں نان ویج, یہ چکن مچھی انڈا یہ سب. بہرحال تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. اور میرے ساتھ میں وہ پاکستانی بہنیں تھیں ماشاءاللہ, وہ بھی نہیں کھائیں, تھوڑا بہت کھا لیتی تھیں ان لوگ. بھائی کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں تھی, وہ تھوڑا بہت افطاری لے کے آتا تھا تو ان لوگ ہی کھا لیتی تھی. تو لے کے گیٹ پہ تو آدمی لوگ کو گھسنے نہیں دیتے تھے. تو جن کو جانا ہے ان کے لیے میں بتا رہی ہوں بہت آسان ہے. اب شبینہ چالو ہو جاتی ہے وہاں پر, جو نماز ہوتی ہے اور تراویح 4 رکعت تراویح 8 رکعت تراویح 10:30 11 بجے ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد 12:30 12:15 سے جو شبینہ چالو ہوتی ہے تو 2:30 بجے تک رہتی ہے. 15 منٹ کا سجدہ, 15 منٹ کا رکوع. تو پھر اس کے بعد میں ہم لوگ وہی افطاری تو سب کو ساتھ میں ویسے ہی ملتی ہے, کھجور, نان, کھجور پاؤ اور زمزم دہی. تو ہم لوگ تو کھجور کھا لیتے تھے. 7 کھجور ایک ڈبے میں رہتی تھی تو آدھی کھجور کھا لیتے تھے, آدھی کھجور جو ہے سحری میں کھا کے زمزم پی کے ہم 10 دن بغیر کھائے روزہ رکھے تھے الحمدللہ. جس کو ضرورت ہو باہر سے کھانا فی سبیل اللہ تو بہت بٹتا ہے. اور جن کے گھر میں عورتیں ہیں وہ لا سکتی ہیں اپنے ہوٹل سے کھانا, باہر سے خرید کے بھی لا سکتی ہیں, باہر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. آدمی لوگ کو آنے نہیں دیتے ہیں, عورتیں رہتی ہیں. 28 نمبر میں اعتکاف عورتوں کا ہوتا ہے, 27, 28, 25 نمبر میں. 2-3 سال سے تو اسی میں ہی ہو رہا ہے. اور وہاں پہ ٹوائلٹ باتھ روم ایک دم نزدیک ہے اور باؤنڈری ہے, باؤنڈری کے باہر آدمی لوگ ہیں تو آپ جا سکتے ہیں الحمدللہ. آرام سے آپ کہیں بھی بیٹھ جائیے نیت کر کے اور آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو ہٹائے گا نہیں, کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے اس ہاتھ میں ایک عورت ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا سامان اپنا کولگیٹ برش اوڑھنے کا, کیونکہ وہ لوگ جانے نہیں دیتی ہیں تو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچا دیتے تھے. پھر جانماز بچھا لیتے تھے, قالین تو رہتی ہے, ایک اوڑھنے کی شال تھی اور ہم اپنی جو ہمارا بیگ تھا اسی میں ہم لوگ تکیہ بنا لیتے تھے. سونا ہی کہاں ملتا تھا, پوری رات عبادت میں ہو جاتی تھی. 3 بجے کی تہجد کی نماز ہوتی تھی, اذان ہوتی تھی, پھر اس کے بعد سحری, پھر فجر, پھر اشراق, پھر تلاوت کرتے ہوئے 8 بج جاتا تھا. 1 آدھ گھنٹہ سوتے تھے تو پھر واپس وہ لوگ کھجور کے ڈبے لا کے رکھتے تھے. بہرحال سونے نہیں ملتا تھا, سوئے نہیں. 10 دن عبادت میں تھے. اللہ تعالیٰ جو بھی عبادت قبول کریں. اور الحمدللہ وہ جو پاکستانی بہنیں ہیں اور پاکستان کی جو عورتیں ہیں, جتنا میں نے دیکھا ہے الحمدللہ بہت تقویٰ, پرہیزگار, بڑی عبادت گزار ہوتی ہیں. ان کا جو ہے ایمان بہت پختہ رہتا ہے. میں نے دیکھا, میرے ساتھ تھیں وہ لوگ اور بہت مطلب بہت اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ میں تعاون رہا ان کا, اور ہم لوگ بہت اچھے سے ایک ساتھ رہے, بہت مدد بھی کی انہوں نے. ہم ایک دوسرے کو بہت مدد کیے اور بہت عبادت گزار. ان لوگ تو زیادہ ہی رہتے ہیں. جب بھی میں جبل سور پہ جاتی تھی تو میں نے کبھی ایک انڈین عورت کو نہیں دیکھا, لیکن پاکستانی بوڑھی دیکھا, جوانوں کو دیکھا. الحمدللہ بہت عبادت گزار ہے. اللہ ان کو اور قوت اور طاقت دے اور ایمان ان کا پختہ رہے, اور ہمارا بھی ایمان کو اللہ مضبوط رکھے, اور اللہ ایمان کا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے, اور اللہ ہماری جو بھی دعائیں ہیں سب قبول کرے, ہماری عبادت, ہمارے گناہوں کو معاف کرے اللہ تعالیٰ. اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ میں کیا
اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ پاکستانی بہنیں جو بھی تھیں بہت اچھی اخلاق کی تھیں، وہ لوگ بہت عبادت گزار تھی۔ تو میں نے تو ہوں گے انڈین میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جیسے ویسے کھانے کی پرواہ نہیں، مگر بہت عبادت گزار الحمدللہ۔ زیادہ تر میں نے جو اس میں سے اگر میں نے دیکھا تو 50% میں نے دیکھا پاکستانیوں کو وہاں پر، زیادہ کیسے بھی چلی آتی ہیں الحمدللہ۔ اتنی ایمان کی پختہ، اللہ ان کو تو نیک ہدایت دے اور تو مضبوط بنائے ان کا ایمان، یہی دعا کروں گی میں۔ اور آپ لوگ کو جانا ہے اگر تو جائیے آپ لوگ، کوئی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ 28 نمبر 25 نمبر 27 نمبر میں اعتکاف ہوتا ہے۔ میں میرا تجربہ ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، اور میں بڑا پریشان ہوئی پرمٹ کے لیے، اور اللہ نے اتنا آسان کر دیا میرے لیے الحمدللہ۔ اور تو دعائیں قبول ہوئی، جس نے مجھے بھیجا اللہ اسے جزائے خیر دے، ان کا بھی کام ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو اور ہم نے سب کے لیے مانگا، اللہ پاک ہمارا بھی سب کا کام ہو جائے۔ اور بہت اچھا لگا۔ ایمان عقیدہ پکا ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ پکا ہونا چاہیے، تو منزل آسان ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ تو یہ میرا تجربہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا۔ اگر جسے بھی جانا ہے تو آرام سے جا سکتے، 2 عورتیں ہیں الحمدللہ، تو وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتی ہیں، کھانا لانے میں، کچھ لے جانے میں، آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اندر پہنچا سکتے ہیں۔ کھانا تو نہیں جانے دیں گے، جیسے صابن ہے، برش ہے، منجن ہے، کپڑے بدلنا ہے اگر تو اس واش روم میں، تو سب بڑا اچھا ہے، کچھ مشکل نہیں ہوا جیسا ان لوگ نے مجھے ڈرائے تھے یہاں پر الحمدللہ۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتی ہوں ایک بار اور اللہ پاک مدینہ میں اعتکاف کے لیے اللہ ہمیں بلائے، اور ایک بار اور ہمیں نصیب کرے اعتکاف کرنا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو علم نافع خیر کثیرہ عطا کرے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔